اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا دوسرا سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ ہے۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر تھے اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات مشکل ہوئی مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان پر گران نہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی خراب کر دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان صاحب رحمت ہے۔ ہم تمہارے آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس واضح آ چکی ہے تو ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سچی بات چھپا رہا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ جہاں ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی کی طرف رخ کیا کرو، اس لیے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں سو ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں دوں، اور یہ بھی کہ تم سیدھے رستے پر چلو۔ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری وحی پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی بات بتاتے ہیں پہلے جو تم نہیں جانتے تھے، سو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، میرے احسان مانتے رہنا، ناشکرے نہ بننا۔ اے ایمان والو، صبر نماز سے مدد لیا کرو، بے شک
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، بلکہ تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف، بھوک، مال اور جان اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت ٹھیک کر لیتے ہیں اور صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کو معاف کر دینے والا ہوں اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور تمہارا الہ اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان رحم والے کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے ایک دوسرے کے آنے جانے میں، کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور می میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے، اس کو زمین مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے ابھی دیکھ لیتے تو کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے، عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا ہو، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہوئے اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اور اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہ سکیں گے۔ لوگو جو چیزیں زمین میں حلال پاک ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا علم نہیں ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا بھی کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو شکر بھی ادا کرو۔
شکر گزار بنو۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، لہو، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے حرام کر دیا ہے۔ جو لاچار ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ جو لوگ وحی سے ان کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ اور قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی، بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا۔ یہ آتش دوزخ کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا آپس کی ضد میں آ کر دور ہو گئے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور وحی پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود بہت پسند کرنے کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، گردنوں کے چھڑانے میں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں معرکہ کارساز کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور اگر قتل کہ اس کے بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے تو پسندیدہ طریقے سے پیروی کرنا اور خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے احسانی مہربانی ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب۔ اور اے اہل عقل، قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے کہ تم خون ریزی سے بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے۔ ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو لوگ وصیت سننے کے بعد بدل ڈالیں تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کے بدلنے، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا حق تلفی کا کوئی اندیشہ ہو تو اگر وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں اور نہ رکھیں بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور